السلام علیکم، میرا نام ہے عشا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل میموری فلیش۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے دنیا میں فتح عالم کے نام سے پہچان بنائی، اور وہ ہیں سکندر اعظم۔ سکندر اعظم جو کہ دنیا قدیم کا بہت بڑا فاتح تھا، 350 سے 10 جون 323 قبل مسیح تک دنیا پر حکومت کی۔ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ سکندر اعظم کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اس کو ارسطو جیسے استاد کی صحبت ملی۔ کم عمری میں ہی فتح کرنے والی ریاستوں میں یونان کی شہری ریاستیں، مصر اور فارس شامل تھیں، جو بعد میں ہندوستان سے لے کر یونان کی سرحدوں میں پھیل گئی۔ سکندر کا باپ بھی سکندر کی طرح عظیم بہادر انسان تھا، اپنی فوج کی اگلی صفوں میں لڑا کرتا تھا۔ تمام برصغیر پاک و ہند کو فتح کرنے کی حسرت اپنے دل میں ہی لیے دنیا سے چل بسا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سکندر اعظم نے آدھی دنیا کیسے فتح کی۔ سکندر اعظم کی خد و خال کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن لیسیپس نے اس کے مجسمے تراشے تھے۔ مگر ہاں، پیلس نے سکندر کی جو تصویر بنائی اس کے مطابق سکندر ایک دراز قد کا انسان تھا۔ سکندر کا رنگ سفید اور چہرہ سرخی مائل تھا۔ اس کے بال سیاہی مائل بھورے تھے جو اس کی گردن پہ آتے تھے۔ ماتھے پر بھی اس کے بال بکھرے رہتے تھے اور گردن کے بال شیر کی عیال جیسے تھے۔ آنکھیں بھوری سیاہ تھیں، لیکن مجسمے میں اس کی داہنی آنکھ سبزی مائل اور بائیں آنکھ سیاہ بنائی گئی تھی، جو اس کی کشش میں اضافہ کرتی ہے۔ سکندر اپنی تیز نظروں کی وجہ سے بھی مشہور تھا۔ اس کی نظروں کی تاب لانا مشکل تھا، یہی وجہ تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے جھوٹ بول سکے۔ سکندر کے باپ نے سکندر کو عیش و عشرت کی زندگی سے دور ایک پرفضا مقام پر بھیج دیا، اور یہاں سکندر نے ارسطو کے زیر سایہ ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقیں، گھڑ سواری، نیزہ اور تلوار بازی سیکھی۔ حکومت کے ابتدائی دنوں میں سکندر نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے یونان کے دارالخلیفہ ایندھن اور بہت سے پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ کوئی اس کی غیر موجودگی میں دنیا پر حملہ نہ کر دے۔ سکندر کے باپ کا نام فلپ تھا، جسے اس کے اپنے ہی دشمنوں نے قتل کروا دیا تھا۔ فلپ کی وفات کے بعد سکندر کو تخت و تاج وراثت میں ملا تھا۔ سکندر کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو بغیر کسی محنت کے تخت و تاج ملا، ورنہ اس دور میں تخت کے اصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، اور ہر وہ انسان لڑائی میں حصہ لیتا جس کے پاس ذرا برابر بھی تخت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سکندر نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن اور ہر اس انسان کو قتل کروا دیا جس سے اس کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ سکندر نے اپنے زمانے کے قابل ترین انسان ارسطو کی صحبت بطور شاگرد حاصل کی۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم 35,000 فوج کے ساتھ نکلا، جس میں 30,000 گھڑ سوار اور 5,000 پیدل تھے۔ مشرق کی طرف جاتے سکندر اعظم کا سامنا چھوٹے سے ایرانی لشکر سے ہوا، جس میں 20,000 گھڑ سوار اور 30,000 ہی پیدل تھے۔ سکندر کی فوج کا پتہ لگتے ہی ایرانیوں کا پہلا کام دریا کے ڈھلوان پر قبضہ کرنا تھا تاکہ سکندر کے لشکر کو روکا جا سکے، جس بات پر سکندر بالکل نہ گھبرایا اور اپنی فوج سے کہا کہ تیروں سے بے خوف ہو کے دریا عبور کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایشیائی لوگ پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں، اور سکندر کی فوج بہترین اسلحے کے ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک فولادی لباس پہنے ہوئے تھی، اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے۔ سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا، جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے۔ دائیں طرف کی صدارت سکندر خود کر رہا تھا۔ گنسنا کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ شروع میں اونچائی پر ہونے کی وجہ سے ایرانی لشکر بازی لے رہا تھا، لیکن اچانک ہی کایا پلٹی اور وقت سکندر کے حق میں ہو گیا۔ سکندر آگے بڑھ کے اس جگہ پہنچا جہاں ایرانی سپہ سالار موجود تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں گرنے لگی۔ سکندر کے زور بازو کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ کے دوران سکندر کے 2 نیزے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سپہ سالار کا نیزہ لیا اور ایک ہی وار سے دارا کے دماغ سکیتا وائس کا کام تمام کیا۔ اب جنگ اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ 1000 گھڑ سوار مارے جا چکے تھے اور باقیوں نے جان بچا کر بھاگنے میں غنیمت سمجھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سکندر نے بہت بڑی تعداد میں ایرانی فوجیوں کو قید کر لیا تھا۔ اس کے بعد سکندر مصر فتح کرنے کے لیے نکلا۔ رستے میں ایسے بہت سے علاقے سکندر سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن سکندر انہیں بھی سر کرتا ہوا آگے بڑھا۔ شمال اور مغرب میں کسی حد تک فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر کی نظر ایران کی بحیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی وسیع و عریض سلطنت پر تھی، جس کا رقبہ لاکھوں میل تھا۔ یہاں پہاڑ، دریا، صحرا، جھیلیں، غرض ہر وہ چیز موجود تھی جو ایک آبادی کو خوشحال رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی سلطنت پوری نہیں تو دنیا کی آدھی سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ بھی آباد تھے۔ ایران کی لڑائی کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں کے بادشاہ نے سکندر کے مخالفوں کے ساتھ مل کے
सिकंदर की मुखालफत शुरू कर दी थी। इसी दौरान सिकंदर को दारा का ख़त मिला जिसमें उसने पेशकश की थी कि उसकी बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वो आधी सल्तनत सिकंदर को दे देगा, लेकिन सिकंदर ने इसकी पेशकश मुस्तरद कर दी और कहा कि इससे बेहतर कोई पेशकश है तो उसे लेकर खुद हाजिर हो। मिस्र में जाते ही मिस्र की फ़ौज ने बगैर किसी जंग के हथियार डाल दिए। सिकंदर ने यहाँ कुछ देर क़याम किया। उसके बाद वो दरियाए नील के साथ रास्ते समुंदर की तरफ बढ़ा और एक शहर की बुनियाद रखी जिसका नाम सिकंदरिया है, जो आज भी मिस्र के अहम तरीन शहरों में गिना जाता है। सिकंदर की बहादुरी के किस्से यहाँ तमाम नहीं होते। सिकंदर की शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपनी फतूहात के झंडे दुनिया के दूसरे कोने में भी लहरा सके। 326 कबल मसीह में इसी असूल के लिए इसने इंडिया पर हमला किया। इसी दौरान इसका गुजर पंजाब के ज़िला चकवाल के इलाके बिशारत, आड़ा और अवाल से हुआ, जो कि ख्योड़ा और दरिया झेलम के साथ साथ है। इन्हीं इलाकों से सिकंदर ने फ़ौज इकट्ठी की जिन्होंने राजा पोरस के खिलाफ जंग लड़ी। यही वो दिन थे जब सिकंदर के घोड़ों ने पथरीली चट्टानों को चाटना शुरू किया और इंकशाफ हुआ कि इन चट्टानों में नमक का जायका मौजूद है और ये सब ख्योड़ा की कान की तलाश का बायस बने। यही वो जंग है जिसमें राजा पोरस ने हाथियों का इस्तेमाल किया। सिकंदर की जंगी महारत ने राजा पोरस के हाथियों को वापस पलटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बायस राजा पोरस की अपनी ही फौज अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद दी गई। राजा पोरस को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। जंग से फरोगत के बाद एक जश्न का एहतमाम किया गया, जिस जश्न में राजा पोरस को भी हाजिर किया गया। इस मौके पर दोनों के दरमियान गुफ्तगू कुछ यूँ हुई। सिकंदर ने राजा पोरस से सवाल किया, बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जिसके जवाब में राजा पोरस ने कहा, वही सलूक जो बादशाह बादशाहों के साथ करता है। इसके दिलेरना जवाब ने सिकंदर आज़म को बहुत मुतासिर किया और उसने हुक्म दिया कि इसकी बेड़ियाँ खोल दी जाएं और इसी के साथ साथ उसको इज्जत बख्शी और उसकी सल्तनत उसको वापस कर दी गई और कहा कि मैं यहाँ मेहमान के तौर पर रुकूंगा, लेकिन फ़ौज के इसरार पर कुछ अरसे बाद वापसी का सफ़र बांधना पड़ा। यहीं सिकंदर आज़म की ज़िंदगी का सफ़र तमाम हो रहा था। रस्ते में शदीद बीमारी के तहत 323 कबल मसीह में शहर बाबिल में इंतकाल कर गया। तो दोस्तों, यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से सिकंदर आज़म को फ़तेह आलम भी कहा जाता था, लेकिन कुदरत ने मौका ना दिया। इसमें भी कोई राज होगा जो 32 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से उठा लिया गया, वगरना अगर वो ज़िंदा रहता तो न जाने कितने मार के सर कर लेता। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।